قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ تم اپنے افعال کے جواب دہ ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہر گھر کا سربراہ اپنے زیر نظر خاندان کے معاملے میں خدا کو جواب دہ ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ امین ہے، اس کے پاس امانتیں ہیں۔ یہ جس طرح ہر گڈریا بھیڑوں کے متعلق جواب دہ ہے جس کے مالک اور ہوں، اسی طرح ہر انسان اپنے نیچے اپنے ماتحت لوگوں کے جواب دہ ہیں۔ اس مضمون کو بڑھاتے ہوئے حکومت کا بھی ذکر فرماتے ہیں، ہر سربراہ اپنی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو جہاں یہ نظام قائم ہو وہاں سٹرائک کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ الٹ قصہ ہے، لوگ جب ایسی حکومتیں تو اتنی حدرزیز ہو جاتی ہیں کہ لوگ جان چھڑکتے ہیں ان کے اوپر۔ ٹھیک ہے، شکریہ حضور۔ اگلا سوال جناب مودود انصاری صاحب جو کلیپم سے تشریف لائے ہیں ان کا ہے، میں ان سے درخواست۔ تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اجازت؟ جی جی، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ جی میرا سوال جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ جی۔ پہلا حصہ ذرا طویل اور دوسرا مختصر ہے۔ یہ کہ یہود اور نصارہ اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت احمدیہ کے علاوہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، وہ تشریف لائیں گے۔ اس سلسلے میں جماعت احمدیہ اس بات کا یقین رکھتی ہے کہ غلام احمد مرحوم عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس سلسلے میں کوئی دلیل، آپ ٹھوس دلیل ارشاد فرمائیے۔ اس کا دوسرا حصہ بھی اگر آپ وہ اس کے بعد۔ اچھا شکریہ۔ جماعت احمدیہ کا عقیدہ آپ نے بیان کر دیا، مجھے کرنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں پنجابی میں مثل ہے کہ کرو میں آماتے سنے میں تو دمیں۔ آج وہی بات کی آپ نے۔ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے جن الفاظ میں آپ نے بیان فرمایا ہے۔ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں، اس لیے حضرت مرزا غلام احمد صاحب وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ عیسیٰ مسیح جو حضرت موسیٰ کی امت میں پیدا ہوئے تھے۔ لیکن جو شخص فوت ہو چکا ہو، اگر اس کا نام لے کر کسی اور پر اطلاق کیا جائے تو ساری دنیا کی زبانوں میں اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اس کی خوبیوں پر، اس کے اخلاق پر اس سے ملتا جلتا کوئی انسان ہے، نہ کہ خود وہ۔ جیسے آپ کسی اچھے ڈرامہ لکھنے والے کو شیکسپیئر کہہ دیں، کسی شاعر کو غالب کہہ دیں، اور اسی طرح رستم نام بھی مشہور ہے۔ آپ نے پنجاب میں سنا ہوگا، ہندوستان میں، کہ گاما پہلوان، اس گاما کو رستم کہتے تھے، رستم زمان، ساری دنیا کا رستم۔ کوئی پوچھے کہ اس کا نام تو گاما ہے، رستم کہاں سے ہو گیا؟ لیکن سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی طرز بیان ہے کہ ایک شخص جو اپنی بعض باتوں میں کسی اور سے مشابہ ہو جائے، اتنا مشابہ ہو کہ اس کی جو بنیادی صفت ہے وہ ایک ہو جائے، تو پھر ایک آدمی کو دوسرے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ تم یہ تو حاتم طائی ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ سخاوت اس کا خاصہ ہے۔ رستم کیوں کہتے ہیں؟ پہلوانی اور بہادری اور دلیری اس کا خاصہ ہے۔ ڈراماٹسٹ کے اپنے خصوصیتیں ہیں، غرضی کے یہ روح ہے جس کے پیش نظر ایک کا نام دوسرے کو دیا جاتا ہے۔ بس سب سے اہم مسئلہ جس کی طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، اور کیا جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے لوگوں کے عقیدے کے مطابق وہ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں یا نہیں۔ آپ نے یہود کا بھی ذکر فرمایا، اور مسلمانوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی، اور ظاہر یہ ہوا سوال سے کہ گویا سب کا ایک ہی عقیدہ ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ پہلا مسیح جس نے آنا تھا وہ ابھی تک آیا ہی نہیں، جانا کہاں تھا اس نے؟
سمجھے؟ اور عیسائی کہتے ہیں کہ آیا تھا اور صلیب پر مر گیا اور پھر مردوں سے جی اٹھا اور بطور خدا کے بیٹے کے آئے گا، نبی اللہ کے طور پر نہیں آئے گا۔ بڑا فرق ہے ان عقیدوں میں۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ صلیب پر چڑھا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی یہودی کو اس کی شکل دے کر حضرت مسیح کی جگہ صلیب پہ چڑھوا دیا، اور فرشتوں نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر کسی سیارے میں پہنچا دیا ہے جو علماء کے نزدیک چوتھے آسمان میں کہیں واقع ہے، اور 2000 سال ہونے کو آئے، ابھی تک مسیح اس قید تنہائی میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کب میری ضرورت ہوگی تو مجھے واپس لایا جائے گا۔ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ، یعنی غیر احمدی مسلمانوں کا۔ اگر یہ عقیدہ درست ہے تو پھر وہی آئیں گے، مرزا غلام احمد ہوں یا کوئی اور ہو، ان کو تمثیلاً بھی مسیح کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ فوت ہو چکے ہیں، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم قرآن اور سنت اور دوسرے دلائل سے ثابت کرتے ہیں، تو پھر وہ عیسیٰ جو مر کے زمین میں دفن ہو چکے ہوں وہ آسمان سے نہیں اتر سکتے۔ پھر ہر ایسے شخص کی طرح جس کا فوت ہونا یقینی ہو، اس کا نام اگر کسی اور پر استعمال کیا جائے تو وہ ضرور تمثیلی نام ہے، حقیقی اور اصلی نام نہیں ہے۔ یہ ہے اصل فرق جو پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اس ضمن میں آپ کی توجہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک فیصلے کی طرف کرواتا ہوں، جس کے متعلق ہم جھگڑ رہے ہیں۔ وہ سب سے بڑا مجاز ہے کہ فیصلہ کرے۔ حضرت مسیح سے پہلے بھی یہ خیال تھا کہ ایک شخص ایلیا نامی جو نبی تھے وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور یہ بات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھی ہوئی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ پوری تاریخ ہے اس کی، غالباً یسائیہ میں ہے، لیکن بہرحال اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نہ صرف یہ کہ مسلم، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو تسلیم کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم اس بات کا انکار کرتے ہو جو صحیفوں میں لکھا ہے، انہوں نے کہا نہیں، بالکل انکار نہیں کرتا۔ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ دوبارہ آسمان سے اسی رتھ پر بیٹھے ہوئے جو آتشی یعنی آگ برساتی ہوئی ایک رتھ ہے، نیچے اتریں گے، اور جب وہ اتریں گے تو وہ اعلان کریں گے کہ مسیح آنے والا ہے، اس کو قبول کر لینا۔ اب یہود نے حضرت عیسیٰ سے سوال کیا، کہ حضرت یہود کا یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایلیا تو اترا نہیں اور آپ کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مسیح نے اس پیشگوئی کا انکار نہیں فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے، لیکن حضرت یحییٰ جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کہلاتے ہیں، یہ وہی ایلیا ہیں جنہوں نے آسمان سے آنا تھا، چاہو تو قبول کرو، چاہو تو نہ قبول کرو۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ مسیح کا یہ فیصلہ اگر درست ہے تو حضرت ایلیا